تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی شخص اپنے لیے چلنے کا راستہ، عادات، رویے، رسوم، تقویم، عادات، تمدن، طرز زیست اور انداز معاشرت بالکل منفرد اپنا ہی رکھے اور اس طرح وہ زندگی گزارے، ایسا کسی بھی معاشرت میں نہیں پایا جاتا، چاہے وہ کفر کی معاشرت ہے یا اسلامی معاشرت ہے یا کوئی دینی معاشرت ہے۔ اگر کوئی چند لوگ جنگلوں میں مل کے رہتے ہیں تو ان کے ہاں بھی مشترکات ہوتے ہیں اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب یہ طے ہے، انسانی طبع ہی ایسے ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اپنے روز و شب کے معمولات مرتب کرتا ہے، تو پھر اس کو بہترین، کامل، اکمل اور مکمل اور خوبصورت نمونہ جو زندگی گزارنے کا بتایا گیا ہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ زندگی ہے، جو اللہ کی منزل کردہ کتاب قرآن مجید کے بتائے ہوئے اسلوب کے، طریق کے، اس اتری ہوئی تھیوری کے عین مطابق عملی مشق ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا حضور کی سیرت کے بارے میں تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، اے پوچھتے والے اگر تو آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، طرز زندگی ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا، جہاں قرآن نے حکم دیا وہاں حضور پائے جائیں گے، اور جہاں سے قرآن نے روکا وہاں آپ کو حضور نہیں ملیں گے۔ تو قرآن کی عملی تفسیر اور خوبصورت نمونہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات ہے، اور یہ حضور کا نقشہ، سیرت کا نقشہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے کردار کو، رویوں کو، عادات کو، خصائل کو، طرز زیست کو، انداز معاشرت کو اس کی بیوی سے بہتر نہیں جان سکتا، چونکہ انسان یہاں اپنی حقیقی حالت میں ہوتا ہے۔ ایک شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو تو یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ خلیق ہے اور بہت خوش مزاج ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کی کاروباری مجبوری ہو۔ جن دنوں کے اندر الیکشن کا ڈرامہ لگتا ہے تو اگر کوئی شخص ووٹ مانگنے آیا ہے اور بڑی نرمی سے، لجاجت سے، میٹھے دل آویز لہجے میں آپ سے مخاطبت کرتا ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ اس کا حقیقی طریق ہے یا یہ اس کا معروضی رویہ ہے، کیونکہ سیرت جو ہے وہ کسی چیز کی حقیقی حالت کو کہا جاتا ہے، اصلی حالت کے لیے سیرت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اٹھائیے، جب فرعون نے جادوگر بلا لیے اور حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے معارضے کے لیے ایک میدان میں سب جمع ہوئے تو ان کے ساتھ جو رسیاں تھیں انہوں نے جب وہ پھینکی تو وہ لگ رہا تھا جس طرح یہ لہراتے ہوئے سانپ ہیں، تو کہا اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دیجئے، تو انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ساری پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل گیا۔ جب میدان صاف ہو گیا تو فرمایا کہ اب اس کو اٹھا لیجئے، اب اس کو ہم اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹاتے ہیں، یعنی اصلی حالت تو عصا ہے، یہ اس کی حیت مقلوبہ تھی جو وقتی طور پہ، عارضی طور پہ تبدیل ہوئی۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اب اس کو اس کی حقیقی اصلی حالت کی طرف پلٹاتے ہیں۔ تو وہاں جو لفظ استعمال کیا ہے اس کی اصلی حالت کے لیے وہ سیرت کا لفظ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، تو کسی شخص کی حقیقی حالت ہی اس کی سیرت ہوتی ہے، اور حقیقی حالت کہاں معلوم ہوگی؟ وہ اس کے بے تکلف دوستوں میں معلوم ہوگی، اس کے خاندان کے لوگ بتائیں گے، اس کے قریبی لوگ بتائیں گے، اور بیوی سے بڑھ کر کون ہے جو کسی شخص کی حقیقی حالت کو بیان کر سکتا ہے۔ تو ام المومنین جب حضور کی سیرت کا نقشہ بیان کرتی ہیں تو کتنی ان کی بات دل کو لگتی ہے، اور کیا انہوں نے حضور کی سیرت کا نقشہ کھینچا ہے، اس سے جامع انداز کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، میں تمہیں ایک ایک بات کیا بتاؤں، قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن جن کمالات سے مزین کسی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو یہاں ملیں گے، جن اخلاق کا حامل کسی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو یہاں ملیں گے۔ قرآن جن امور سے منع کرتا ہے تو آپ کو شمع بھر بھی وہ چیز یہاں نہیں ملے گی، یہاں نہیں آپ کو نظر آئے گی۔ کان خلقہ القرآن،
اب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ان سے بھی حضور کا سیرت نامہ، حضور کو اسوہ انور پوچھتے ہیں۔ پہلی وحی کے نزول پر حضور کے قلب اطہر پر جو ایک کیفیت آئی قرآن کے نزول کے بعد، ظاہر ہے یہ قرآن تو اگر پتھروں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی قرآن مجید کو برداشت نہ کر پاتے۔ یہ حضور کا قلب اطہر تھا جو قرآن کو سہار گیا، ورنہ فرمایا کہ اگر ہم پہاڑوں پہ بھی اتارتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، شک ہو جاتے، گوارا نہ کر پاتے۔ لیکن بہرحال اس کی کیفیت تو تھی جو حضور کے قلب اطہر پر آئی، تو آقا کریم نے گھر آ کر کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ انہوں نے حضور کے کندھوں پہ چادر ڈال دی، اور پھر حضور کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے جو جملے کہے وہ حضور کی سیرت کا جلی عنوان بھی ہے۔ 6 چیزیں، ایک روایت میں 5 چیزیں، ایک روایت میں 6 چیزیں آتی ہیں، سیر کی تمام کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں، باقی کتب حدیث میں۔ تو حضور علیہ السلام کی اس کیفیت پر ام المومنین نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ ان کے تلخ نامناسب رویوں کے باوجود درست ہے، اور فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، ان کے تلخ کھردرے نامناسب رویوں کے باوجود وہ اپنی زبان کو ان کے حوالے سے کنٹرول کرے، وہ ان کو کوئی ایذا نہ دے، ان کو کوئی تکلیف نہ دے، سوائے اس کے کہ جب رشتہ داروں کی طرف سے کچھ ایسے امور آپ کو لاحق ہوں کہ جو آپ برداشت نہیں کر پاتے، تو پھر ایک حد تک آپ کو فاصلے مات احتیاط کرنے، احتیاط برتنے کی ضرورت، اس کی تو اجازت ہے، لیکن صلہ رحمی کے ضابطے توڑ دینا اور قطع تعلق ہی کر دینا، اس کی اجازت شریعت اسلامیہ نے ہمیں نہیں دی ہے۔ اور اللہ کے محبوب اس کی مثال ہیں، آقا کریم کے رشتہ داروں نے جو آپ کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ جانتے ہیں، کانٹے لا کے جنگلوں سے حضور کی راہوں میں بکھیرے۔ ام جمیل رشتے میں چچی لگتی تھی، ابو لہب نے حضور کے لیے کیسے کیسے نازیبہ کلمات کہے، تباً لک ہنالک سائر الیوم لہذا جماعتنا، گڑے کھودے گئے حضور کی راہوں میں۔ آقا کریم سجدے میں سر انور رکھے ہوئے ہیں، اوجریاں ڈال دی گئی، گھروں کے کوڑے لا کے حضور کے گھر کے سامنے پھینک دیے گئے، اور آپ نے صرف اتنا کہا قریش یہ حق مجاورت ہے جو تم ادا کر رہے ہو، ہمسائیگی کے یہ حق ہوتے ہیں جو تم ادا کر رہے ہو۔ لیکن اب دیکھیے یہاں حسن سلوک کا رنگ، کہ جب حضور فاتح بن کے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو یہ سارے تھر تھر کانپ رہے تھے کہ آج گردنیں اتریں گی۔ آقا کریم نے فرمایا سب کو بلاؤ، بلایا گیا تو فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو لجاجت بھرے لہجے میں بولے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ گردنیں اترنے سے بچ جائیں، باقی شہر بدر تو کیے ہی جائیں گے، کیونکہ انہیں اپنا کیا ہوا سارا یاد تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے کیا کہا؟ وما اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں سب کو آزاد کرتا ہوں، اور آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، جو برادران یوسف نے جناب یوسف کے ساتھ کیا تھا، ذرا اس کا نقشہ، اس کا تصور بھی ذہن میں آئے تو انسان کب کپا اٹھتا ہے کہ چاند جیسا بھائی کنویں میں پھینک دیا، پھر مالک ابن زغر کے ہاتھوں پھوٹی کوڑیوں کے عوض بیچ دیا، اور آج جب وہ عزیز مصر کے دربار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں غلہ نہیں ہے اور ہم بھوک سے، افلاس سے، فاقوں سے جان کی بازی ہار رہے ہیں، تو ہمارے اوپر صدقہ کیجئے، ہمارے اوپر مہربانی کیجئے۔ تو تب بولے حال علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی ہوا کرتا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تو ان کے خیال میں تو یوسف ایک بھولی بسری داستان ہو گئی، اور واقعہ کنان کا ہے۔ عزیز مصر اور اس کی زبان سے یوسف کا تذکرہ، یہ کیسے جانتا ہے؟ اتنی تیزی کے ساتھ دماغی قوا حرکت میں آئے کہ عزیز مصر، وہ بچپن کی کہانی، 40-45 برس بیت گئے اس بات، اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ اور پھر تصور میں معصوم یوسف کے خد و خال ابھرنے لگے
اور عزیز مصر کے چہرے کی مشابہت ان خد و خال سے ملتی ہوئی دیکھ کر کے کہا کہ آپ یوسف تو نہیں؟ کالا انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف۔ اب حضرت یوسف پردہ گرا کے چلے جاتے اور ہیجان کے اندر جو بھائی مبتلا ہوتے وہ ہیجان جان لیوا ہوتا۔ لیکن اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، جب عزیز مصر کے روپ میں کھڑے اور کہا میں ہی یوسف ہوں، اور یہ وہی تھے جنہوں نے اسی پاکیزہ وجود کو کنویں میں پھینکا تھا، اور آج یہ مصر کے تخت پہ بیٹھے ہیں اور بھائی سوالی بن کے حاضر ہیں۔ اور جب یہ ساری کہانی تشت ازبام ہوتی ہے اور انہیں سمجھ آتی ہے یہ تو جسے کنویں میں پھینکا تھا وہ یہاں کھڑا ہے، تو اب ان کے اوپر کیا کیفیت گزری ہوگی۔ ان کو کوئی سزا نہ دی جاتی، صرف تھوڑا انتظار کروا لیا جاتا تو جان لیوا ثابت ہوتا۔ اس ہیجان انگیز لمحوں کو تھوڑی سی طوالت دے دی جاتی تو یہ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن کریم یوسف علیہ السلام کا مزاج دیکھیے، آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں، لا تثریب علیکم الیوم، بے فکر ہو جاؤ، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے۔ تو کہا آج میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ تو یہ حضور کی سیرت کا ایک عنوان ہے جو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیان کرتی، اور یہ برجستہ بیان کیا، ظاہر ہے یہ حضور کی زندگی کا لازمی حصہ تھا، اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے انہیں دیکھا تھا۔ دوسری بات جو ام المومنین نے حضور کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرمائی، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کمال اوروں کے لیے جینا ہے۔ انسان اشرف مخلوقات کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ اس بنیادی نقطے سے ہی آگاہ نہ ہو۔ آپ نے کبھی درختوں کو بھی اپنا پھل کھاتے نہیں دیکھا ہوگا، اپنی چھاؤں میں درخت خود نہیں بیٹھتے، خود جلستے ہیں کڑکتی دھوپ میں، اور اپنی چھاؤں میں بیٹھنے والوں کو ہی ٹھنڈک اور آسودگی دیتے۔ آپ نے جانوروں کو اپنا دودھ پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اوروں کے لیے دان کرتے ہیں۔ تو وہ اشرف المخلوقات کاہے کا ہو سکتا ہے جو خود غرض اپنے لیے ہی جیتا ہے اور اوروں کے لیے کبھی اس کے دل میں کوئی ایسی آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ تو اشرف تبھی ہوگا جو اوروں کے لیے نافع ہوگا۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہتر وہ ہے جو اوروں کے لیے بہتر ہے۔ تو فرمایا انکا لتصل الرحم وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت آپ پوری کرتے، اس کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، اس کے لیے محنت آپ کرتے ہیں۔ ہم تو خود امیر بننے کے لیے اور امیر سے امیر تر بننے کے لیے، امیر تر سے امیر ترین بننے کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ لیکن جو کریم اور شریف لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اس طرح کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے، خیر بانٹنے کے لیے، لوگوں کے دکھ کم کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ ہم تو صرف کھانے پینے عیش و عشرت کرنے کے لیے، خاندان شریکہ برادری دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بہت امیر ہو گئے ہیں، بہت اونچے چلے گئے ہیں اور تم حقیر اور کمزور ہو، ہم تو اسی چکر میں رہتے ہیں۔ لیکن جو انسانی قدروں سے آگاہ ہیں وہ ہمیشہ اس بات کا التزام رکھتے ہیں کہ اوروں کے لیے جیا جائے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ رزق کمانے کی 3 نیات ہیں جن کا استحضار ہونا چاہیے۔ اگر ان نیات کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمایا جائے تو وہ عین دین اور عبادت ہے۔ سب سے پہلا مقصد رزق کمانے کا اور نیت جس کا استحضار، جس کا جو ہے وہ یاد ہونا چاہیے، جو نیت جڑی ہو ہمارے رزق کے کمانے کے ساتھ، کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ میری ضرورتیں جو میرے ساتھ جڑی ہیں اگر میں خود کماؤں گا نہیں تو مجھے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو یہ ہے پہلا مقصد رزق کمانے کا، کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا۔ دوسرا مقصد، اللہ مجھے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق دے تو میرے ساتھ جڑے ہوئے میرے زیر کفالت جو لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، بوڑھے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوئے، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، یعنی اپنے لیے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کمائی کی جائے۔ یہ دوسری نیت ہے جس کا استحضار ہو۔ تیسری نیت کہ اللہ مجھے اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر مجھے زیادہ دے دے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، کثیر العیال ہیں، اپاہج ہیں،
کمزور ہیں، مساکین ہیں، اراملہ ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، بیوگاں ہیں، جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ ملا تو میں ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ مقصد تین ہیں رزق کمانے کے۔ اگر رزق جمع کرنے کے لیے، لوگوں پر اپنا تفوق ثابت کرنے کے لیے، عیش و عشرت کرنے کے لیے، یا اور مقاصد شر اگر ملحوظ ہیں اور ان کے لیے رزق کمایا جا رہا ہے، تو وہ حلال رزق بھی وبال ہے۔ لیکن اگر ان تین نیتوں کے ساتھ حلال رزق کمایا جائے تو وہ رزق باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ اوروں کے لیے کماتے ہیں۔ چوتھی بات، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز۔ مہمان نوازی یہ صالح اور پاکیزہ فطرت لوگوں کا مزاج ہے، اور انہیں خوشی ہوتی ہے کسی کو کھانا کھلایا جائے۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے آ کے کھاتا ہے۔ اپنی قسمت کا کھانا، آپ کی قسمت نہیں اٹھا کے لے گیا، اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتا ہے اسے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر اللہ اور پچھلے دن پر مہمان ہے تو پھر مہمان کی تکریم اس ایمان کی علامت ہے، اس ایمان کی پہچان کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ویسے بھی جو اہل اللہ ہوتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے کسی کو کھانا کھلا کر، کسی کو لباس دے کے، کسی کی ضرورت کی تکمیل کر کے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے میں بہتر جانتا ہوں کہ کسی حاجت مند کی ضرورت کے لیے اس کے ساتھ 2 قدم چلا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا، لیکن اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چند قدم آپ چلتے ہیں تو میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، بہتر جانتا ہوں۔ تو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، مہمانوں کو کھانا کھلانا، کمزوروں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو۔ فقیر تو یہی کہتے ہیں کہ چولہا جلتا رہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ اچھا لگتا ہے کہ ان کا لنگر چلتا رہے اور لوگ عزت نفس کے ساتھ وہاں سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے رہیں اور ضرورت کی تکمیل کرتے رہیں۔ اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ نے کہا کہ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ باقی ریاستیں، چلے، محنتیں، شب و روز کی سخاوتیں اور دیگر جو امور ہیں وہ سب آدھے زمرے میں آتا ہے۔ آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کا وصف نمایاں جو ام المومنین بیان کر رہی ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی حضور نے ایک کیفیت بیان کی، تو آپ کہنے لگی کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم، اور پھر فرمایا وتقری الضیف، جس کا آپ لوگوں کو مہمان نوازی کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر 5واں وصف حضور کا بیان کیا، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے اندر جھوٹ کدھر سے در آیا؟ ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جن کو کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ، عربی کا ایک مقولہ ہے، کمال اسے کہتے ہیں جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ جو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، مقاومت میں مقابل آ گئے، مخالفت کی، کیا کچھ نہیں کیا، تلواریں اٹھائیں مقابلے میں، قتل کے منصوبے تیار کیے، دار الندوہ میں بیٹھ کے سازشیں تیار کی، گھر کا گھیراؤ کر لیا، چراغ زندگی بجھانے کی کوشش میں لگے رہے اور ہر طرح راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ان سے بھی پوچھیں تو وہ بھی کہتے ہیں صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی۔ یہ کردار ہے۔ میں اور آپ اپنے کردار پر غور و فکر کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے،
تھے. یہ حضور کا وصف ایک نمایاں تھا. اللہ اکبر. بلکہ جب حضور نے جبل صفا پہ صنادید قریش کو بلایا اور ان کو اللہ کی دعوت دینے لگے تو سب سے پہلے یہ پوچھا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا, تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا, تو میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں, آپ سچے ہو. اس قدر آپ کی صداقت پہ یقین ہے. تو آقا کریم نے فرمایا اگر اتنا تمہیں میرے اوپر یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے. میں اس وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر آیا ہوں. یہ الگ بات ہے وقتی طور پہ انہوں نے انکار کیا لیکن سوچنے پہ مجبور ہو گئے. جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا ہے. اور جب حضور کے گھر کا گھیراؤ کر کے حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے درپے ہوئے, آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا تھا اور کہا تھا کہ ان کی امانتیں دے کے تم بھی صبح مدینے چلے آنا. تو گویا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں بھی حضور کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں. یہ تھا حضور کا وصف اور آقا کریم کی صداقت, حضور کی دیانت اور امانت داری کا رنگ. آج ہمارا تاجر کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا. میں کہتا ہوں کہ جاپان کیسے بیچ لیتا ہے, پوری دنیا میں فروخت کر رہا ہے, سچ بول کے دے رہا ہے. ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا. یہ منطق تراشی کہاں سے؟ ہم تو اس درسگاہ میں نہیں پڑے جہاں جھوٹ سکھایا جاتا ہے اور جھوٹ کو فن قرار دیا جاتا ہے. ہمارے آقا و مولا تو صادق اور امین تھے. میرے اور آپ کے آقا و مولا سے جب پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے, فرمایا نہیں بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے, آخر بشری تو ہے. پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے, فرمایا نہیں سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے, آخر بشری تو ہے. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہے مبخلۃ مجبنۃ, اولاد انسان کو تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا اس کو بزدل بھی بنا دیتی ہے. جب اولاد نہیں ہوتی تو انسان مشکل جگہ پر چھلانگ لگانے سے نہیں ڈرتا, لیکن اولاد ہو جائے تو وہ 100 بار سوچتا ہے کہ کوئی میرا انتظار کر رہا ہے. بڑا شاہ خرچ ہوتا ہے, لیکن اولاد ہو جائے تو پھر بچت کرنے لگ جاتا ہے کہ میری اولاد ہے اور ان کی ضروریات ہے. تو کہا اولاد تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے. لیکن مومن کی فطرت کیا ہے کہ وہ بہادر ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے. مومن کی فطرت کیا ہے, وہ سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی سرزد ہو جائے. یہ 2 باتیں حضور نے بیان فرمائی. تیسرا سوال حضور علیہ السلام سے کیا گیا, مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے, مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. مجھے اور آپ اپنے ایمان کو, اپنی باطنی حالت کو پرکھنا ہے تو ہم اس زاویے سے پرکھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں ہے. اگر جھوٹ ہے تو پھر اندر کی دنیا لٹ چکی ہے. مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا. مومن کے ساتھ سچائی جڑی ہے اور سچائی ایمان کی علامت ہے. اور ہمارے آقا و مولا نے جھوٹ سے اتنی نفرت دلائی. ایک دن ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا کیوں نہیں؟ حضور ارشاد فرمائی, فرمایا الاشراک باللہ, سب سے بڑا گناہ جس کی معافی بھی نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. پھر فرمایا وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا. یہ 2 چیزیں حضور نے بیان فرمائی اور حضور بیٹھے ہوئے تھے اور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. تیسری چیز بیان کرنے لگے وجلس وکان متکئا. حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور پہلی 2 چیزیں ٹیک لگائے حضور نے بیان کی. اب تیسری چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے ٹیک چھوڑی. حالانکہ پہلی جو 2 چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی حضور نے اکبر الکبائر کہا, لیکن یہ تیسری وہ شے تھی جس کو بیان کرتے ہوئے حضور نے ٹیک چھوڑی اور پھر فرمایا الا وقول الزور, سن لو, اور وہ جھوٹ بولنا ہے. جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے ایک جھوٹ بولنا ہے. پھر فرمایا الا وقول الزور, سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے. پھر فرمایا الا وقول الزور, سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے. ٹیک چھوڑی, سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور یہ بار بار فرما رہے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بار بار فرما رہے تھے اور ہم آرزو کر رہے تھے کاش کہ حضور سکوت اختیار کر لیں. حضور جو اہمیت بیان کرنا چاہ رہے وہ ہم سمجھ گئے, وہ بات ہمارے اندر اتر گئی. لیکن اللہ کے محبوب نے ایک تو ٹیک چھوڑی, سیدھا ہو کے بیٹھے اور پھر ارشاد فرمایا الا وقول الزور, الا وقول الزور, الا وقول الزور, سن لو وہ جھوٹ بولنا ہے, وہ جھوٹ بولنا ہے, وہ جھوٹ بولنا ہے, وہ جھوٹ بولنا ہے.
تو اب جھوٹ کی اتنی مذمت ہمارے آقا و مولا کریں اور ہم جھوٹ کو ایک معمولی فعل سمجھے، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، اس دور میں فن ہے، جھوٹ کے بغیر زندگی کا پہیہ نہیں رینگ سکتا، لہٰذا ضروری ہے کہ زندگی میں جھوٹ بھی ہونا چاہیے، کاروبار میں بھی جھوٹ اور ملازمت میں بھی جھوٹ، تجارت میں بھی جھوٹ، حتیٰ کہ ہر شعبے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہماری زندگی میں آ کے جڑ گیا، تو برکت کہاں سے آئے؟ جہاں جھوٹ آئے گا وہاں برکت نہیں آئے گی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو رحمت لے کے ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ اس کو سونگھتے ہیں اور اس بدبو کی وجہ سے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو رحمت کا پارسل ہمارے گھر دینے آ رہے تھے، جھوٹ کی عفونت کی وجہ سے وہ ایک میل پیچھے چلے جاتے ہیں، اور جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بول رہا ہو، ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، اولاد بھی جھوٹ بول رہی ہے، سب ایک دوسرے سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، باہر سے آنے والوں سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، دکان میں بھی جھوٹ بول کے آئے ہوں، فیکٹری میں بھی جھوٹ بول کے آئے ہیں، تو اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے، تو فرشتے کتنے میل دور پیچھے ہٹ گئے ہوں گے۔ جو رحمت کی ڈلیوری ہمارے گھر دینے آئے تھے اور رحمت کا پیکٹ پکڑا ہوا ہے، پارسل پکڑا ہوا ہے، لیکن شہر سے باہر کھڑے ہیں، گلیوں میں تعفن بدبو اتنی ہے کہ وہ آگے آ نہیں پاتے، اور جب مسلسل رحمت ہم وصول نہیں کر پا رہے، فرشتے آ نہیں رہے، تو گھروں میں نحوستیں پھیل گئی، ہم گھبرا گئے، اور پھر ہم سمجھا کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، اور کسی نے بندش کر دی ہے، اور پھر بھاگے عاملوں کے پاس۔ عامل تو ٹھیا لگا کے بیٹھا اسی کام کے لیے تھا، اس کو تو ضعیف الاعتقاد اور روحانی امراض کے مارے ہوئے لوگ چاہیے تھے، تو اس نے کہا وہ تو ویلے سے آ گیا ہے، اگر نہ آتا تو یہ تعویذ چل جاتے تھے، ہاں لیکن اب اتنا ہوا کہ یہ تعویذ پرانے ہو گئے ہیں، اب سایہ بن گیا ہے، اب تجھے 16 منگل آنا پڑے گا، 15 اتوار آنا پڑے گا، کالا بکرا لانا پڑے گا، اور اس کا بھی ڈیرا چل گیا، اور مرد بھی جا رہے ہیں، خواتین بھی جا رہی ہیں، کس لیے؟ اپنے گھر کی نحوست ختم کرنے کے لیے۔ اور نحوست کی وجہ کیا ہے؟ جو رحمت کا پارسل لے کر آنے والے فرشتے تھے وہ گلی سے باہر کھڑے ہیں، ہم ان کو راستہ نہیں دے رہے اور جا رہے ہیں 16 منگل، 17 منگل، 18 منگل، اور جو ہے وہ جا کے اپنا مال بھی لٹا رہے ہیں، جس سکون کی تلاش میں ہیں، جس برکت کی تلاش میں، وہ پھر بھی نہیں مل سکا، اور الٹا اپنا عقیدہ بھی بگاڑ لیا، اور استغفر اللہ استغفر اللہ، بعض خواتین تو عزت بھی لٹا بیٹھتی ہیں، ایسے مسخرے لوگ عاملین کے روپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے عامل غلط ہیں، کوئی 1000 میں سے ایک اچھا بھی ہوگا جو وضع قطع بھی شریعت کی مطابقت میں رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا ہے، خشیت الہی کا جذبہ اس کے سینے میں موجود ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور شریعت نے ہمیں جو بیماریوں کے، روحانی امراض کے علاج کا طریق بتایا ہے، احادیث میں آیا ہے، قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کے ذریعے سے علاج کرتا ہے اور لوگوں کو خیر کی، نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ کوئی ایسا بھی مل جاتا ہے، اگرچہ بہت کم ہے، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو عاملین جو ٹھیے لگا کے بیٹھے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں جنہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوتا، اور آئے دن اخبارات میں سٹوریاں چھپتی رہتی ہیں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، یہ سب کچھ ہمارے دائیں بائیں پھیلا ہوا ہے، اور اس کا سبب کیا؟ ان کو موقع کیسے ملا؟ جھوٹ کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نحوست اتر آئی، برکت نکل گئی، اور نحوست ہی نحوست پھیل گئی، اور تعفن ہی تعفن پھیل گیا، رحمت کے فرشتے پارسل لیے باہر کھڑے، اندر آ نہیں رہے، اور ہم پھر الٹا ان لوگوں کا شکار ہو گئے، اور ان کا گھر تو چل گیا لیکن ہمارا گھر اجڑ گیا۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی میں سچ کو لے کے آئیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچ بولو گے تمہاری طبیعت میں اطمینان کا نور آئے گا، اور جھوٹ بولو گے تمہارے پاس دولت کی کثرت بھی ہوگی تو پھر بھی بے چین اور عدم اطمینان کا شکار رہو گے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کثرت کے پیچھے چل پڑے ہیں، برکت کے پیچھے نہیں۔ رزق کی برکت اور چیز ہے، رزق کی کثرت اور چیز ہے۔ ہم کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارا رب ہمیں رزق مبارک دینا چاہتا ہے، اور مبارک رزق سچ سے ملے گا۔ اللہ اکبر! جھوٹی قسموں سے آپ سودا تو بیچ لو گے، برکت نہیں ہوگی، لیکن اگر سچ سے تھوڑا بھی بیچو گے تو وہ جو تھوڑا مال بھی ہاتھ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکتیں اور رحمتیں ڈال دے گا، اور اپنی کرم نوازیاں آپ کو مجھے نصیب کرے گا۔ تو آئیے
میں اور آپ عزم کر کے اٹھیں. یہ حضور کی سیرت ہے. اصل ہمارے ہاں جلسہ سننے کا، جلسہ کرنے کا، جلسہ کرانے کا مقصود کیا رہ گیا ہے؟ تلذذ سمعی. واہ واہ کیا جلسہ ہوا، کیا خطاب کیا، کیا اٹھان تھی خطیب کی، اور ہم یہ سننا چاہتے ہیں اور واہ واہ کے ڈونگرے برسانا چاہتے ہیں اور پھر خوشی خوشی گھر لوٹنا چاہتے ہیں. وہ بات ہم نہیں سننا چاہتے جس پر ہمیں عمل پیرا ہونا پڑے اور اپنی زندگی کو بدلنا پڑے. تو 100 سال بھی یوں جلسے سنتے رہیں گے جس میں ہم عمل کی طرف نہیں آئیں گے تو وہ ہمارے لیے نافع نہیں ہوں گے. اور اگر ہم عمل کی راہوں کے مسافر ہوں گے، خیر کی طرف بڑھیں گے، تو اٹھنے والا ہر قدم منزل کی طرف قریب سے قریب طرف میں کرتا چلا جائے گا. تو آئیے آج کی اس مجلس کے اندر، چونکہ اسوہ رسول عنوان ہے، تو اسوہ رسول کے عنوان سے حضور کا نمایاں اسوہ ہے کہ حضور کی زندگی سچ سے عبارت تھی. سچائی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور پہچان ہے. حتیٰ کہ جو دشمن ہیں وہ بھی صادق اور امین کہتے ہیں. کیا ہم اپنے کردار کو ایسا نہیں بنا سکتے اس نبی کے غلام ہو کر، اس نبی کے نوکر ہو کر، اس نبی کے گدا ہو کر، کہ لوگ ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھا سکیں کہ جو مرضی ہو جائے یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا اس لیے کہ عاشق رسول ہوا کرتا ہے، یہ حضور کا غلام ہوا کرتا ہے. میری غلامی کا ثبوت میری پگڑی سے نہیں، میری غلامی کا ثبوت یہاں لگے ہوئے بیج سے نہیں، میری غلامی رسول کا ثبوت میرے کڑکتے گرجتے نعروں سے نہیں، میری غلامی کا ثبوت میرے رویے سے ملے گا، میرے طرز زندگی سے ملے گا. میں کسی سے کاروبار کرتا ہوں تو کاروبار میں اس کے ساتھ کیسا ہوں، میں نے کیا رویہ کیا، اس سے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر حضور کی غلامی کا کتنا اثر ہے. میرا رنگ، میرا ڈھنگ، کوئی میرے سے رشتہ داری کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلے کہ یہ غلام ہے، عاشق رسول ہے، تو اس نے تو میرے سے فراڈ نہیں کیا، دھوکہ نہیں کیا. لیکن ہمارے سارے معاملے الٹ ہوں اور ہم زبان پر تھرکتے ہوئے لفظوں سے ہی اظہار محبت کریں تو میاں ابھی ہمارا عشق کچا ہے، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. عاشق عاشق ہر کوئی آکے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا مر کے. اگر عشق کا دعویٰ کیا ہے، محبوب تو حکم بڑی دور کی بات ہے، محبوب کی تو منشا کو بھی عاشق سمجھتا ہے. یعنی محبوب چاہتا کیا ہے؟ جو محب خالص ہوتا ہے اس کو محبوب سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ آپ کی چاہت کیا ہے، اسے محبوب کی مرضی کا پتہ ہوتا ہے کہ محبوب کی چاہت کیا ہے. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور علیہ السلام گزر رہے تھے اور ایک مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو کسی وجہ سے پسند نہیں تھی. رکے اور پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. حضور گزر گئے، کسی نے جا کے اسے بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، شاید پسند نہیں آیا حضور علیہ السلام. اس نے کہا اچھا، کہا ہاں. اس نے کدال پکڑی اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا. 2-4 دن کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دوبارہ گزر ہوا تو وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. تو آقا کریم نے فرمایا صحابی کو بلاؤ. بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند. میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند. اپنی وضاقتہ سے لے کے لباس تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور علیہ السلام کو پسند. اپنے طرز زندگی، انداز معاشرت، امور سیاست، انداز زیست کو دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ مرضی ہم اپنی کریں گے لیکن ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں، تو میاں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، وہ تو ایسا حکم بھی دے دے جس کا بجا لانا ممکن نہ ہو تو محب یہ نہیں پوچھتا یہ کیسے ہوگا، وہ تیشہ اٹھاتا ہے اور کندھے پہ رکھتا ہے اور پہاڑ کھودنے نکل جاتا ہے. کہ محبوب نے کہہ دیا کہ پتھروں سے نہر کھود کے لانی اور وہ بھی دودھ کی. حالانکہ پتھروں سے نہر دودھ کی کیسے کھود کے لائی جا سکتی ہے، لیکن فرحاد یہ نہیں سوچتا اور کوئی معترض نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوگا. کہا محبوب نے کہا ہے تو میں کر کے گزروں گا. یار ایک خاتون کا عاشق تیشہ کندھے پہ رکھ کے نہر کھودنے نکل جاتا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے، تو کیا نبی کا عاشق صرف باتوں سے ہی عاشق ہوگا؟ عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ میں حضور کا عاشق. ایک صاحب تشریف لائے اور وہ ایک طویل سفر کے بعد ایک مدت کے بعد آئے. انہوں نے حضور سے سلام عرض کرنا چاہا لیکن آقا کریم نے رخ پھیر لیا. تو جدھر رخ پھیرا تو ادھر سے جا کے سلام کیا تو حضور نے پھر رخ پھیر لیا.
اب سمجھ گیا کہ حضور ناراض ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ ہمیں تو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی بزرگ، استاد، والد، مرشد ناراض ہے اور ہمیں ناراضگی کا علم نہ ہو تو ہم خود ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ کو پوچھتا پھرتا ہے کہ حضور ناراض ہیں، مجھے سمجھ نہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی؟ تو انہوں نے سوچا اور کہا ہاں، یہ جو تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے یہ حضور علیہ السلام منع فرما چکے، اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا ہے، تو شاید ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ وہ آگے بڑھے، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے وہ انگوٹھی پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کا سبب یہی تھا۔ بیٹھ گیا، مجلس برپا ہو گئی۔ جب اختتام کو پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے، یہ بھی واپس جانے لگے، تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو اس صحابی نے جو جواب دیا وہ جواب سنیے اور میری گفتگو اختتام کی طرف بڑھ جائے گی۔ تو حضور نے وہ پھینک دی تو جانے لگے، تو کسی نے کہا کہ وہ اٹھا لو، آخر ہے تو قیمتی دھات، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی پہن لے گی۔ تو صحابی نے جواب دیا سنو، واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے، پڑی رہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، کچھ بھی پڑا رہے، میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا، کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو آقا کریم علیہ السلام نے پھینک دیا، کوئی ایسی رشتہ داری تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا تعلق تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور علیہ السلام نے پھینک دیا۔ اگر میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا عاشق ہوں، تو پھر میرے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ عاشق محب کی ہر بات مانتا ہے، اس کی اداؤں کو بھی اختیار کرتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اپنے عشق کا ثبوت اپنے عمل سے دیں گے، ہمارا رویہ بتائے گا کہ ہم واقع حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے عاشق ہیں۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں، میرے استادوں سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں کہ تم مسلمان ہوتے ہو، تمہیں بتانا پڑے کہ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضع قطع، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے